Hello everyone, today we'll be discussing about the one of the concept of the economics is market changes. Market کا مطلب guys جو ہمیں کلک ہوتا ہے market کا مطلب جو ہمیں کلک ہوتا ہے first step کہتے ہیں market mean when we are talking about the consumer and producer کیونکہ market میں consumers اور producers دونوں ہوتے ہیں. تو مارکیٹ میں بیسکلی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کنزیومرز اور پروڈیوسرز کی بات کرتے ہیں دیٹ از نون ایز اے مارکیٹ جہاں پہ کنزیومرز بھی ہوتے ہیں اور ایون یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں پروڈیوسرز بھی ہوتے ہیں. اب کنزیومر اور پروڈیوسرز جو ہیں بیسکلی اب ورڈ آ گیا نیکسٹ اسٹیپ ہے جو کہ چینجز کا ورڈ ہے. چینجز مین کنزیومرز جو کہ ڈیمانڈ کرنے والے ہوتے ہیں, پروڈیوسرز جو ہوتے ہیں جو سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں. تو اس مین لائک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو چینجز آتی ہیں دیٹ از نون ایز مارکیٹ چینجز. مارکیٹ چینجز کا مطلب یہ ہے جب کنزیومر کی ڈیمانڈ اینڈ پروڈیوسر کی سپلائی میں چینجز آتی ہیں دیٹ از نون ایز اے مارکیٹ چینجز. مارکیٹ مین لائک اے ڈیمانڈ اور سپلائی چینج. جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چینج ہوتی ہے تو ہمارے پاس بیسکلی ہمارے پاس کچھ کیسز ہوتے ہیں. دے آر دا 4 کیسز جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں چینجز آتی ہیں. کیس نمبر 1, اگر بیسکلی ہمیں پتہ ہے جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب انٹرسیکشن ہوتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا, ہم اس کو کہتے ہیں ایکویلم پوائنٹ. جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں انٹرسیکشن ہوتا ہے تو جس کو کہا جاتا ہے ایکویلم پوائنٹ, جو کہا جاتا ہے جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں. جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہوتے ہیں بیسکلی ایکول ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں بیسکلی ایکویلم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ڈیمانڈ کرو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ, سپلائی کرو اپ ورڈ سلوپنگ. ڈیمانڈ کرو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ, سپلائی کرو کیا ہوتا ہے اپ ورڈ سلوپنگ. وائی ایکسس پہ پرائسز سے ریپرزینٹ کیا, ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی سے ریپرزینٹ کیا. اگین وائی ایکسس پہ کیا ریپرزینٹ کیا, پرائس سے ریپرزینٹ کیا. ایکس ایکسس پہ کیا ریکگنائز کر رہا ہوں, کوانٹٹی سے. تو جب ایکویلم پوائنٹ از دا ون آف دا پوائنٹ ویئر دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی از ایکول. تو بیسکلی مارکیٹ میں چینجز کیسے آتے ہیں جب انکریز ان ڈیمانڈ, جب ڈیمانڈ شفٹ ہوتی ہے رائٹ ورڈ. تو میں نے فرسٹ کیس ریپرزینٹ کیا انکریز ان ڈیمانڈ. اگر کنزیومرس کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے اور جو کہ بیسکلی ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ انکریز ہونا, تو اس مین لائک اے شفٹ ہونا. جب ڈیمانڈ رائٹ ورڈ شفٹ ہو رہی ہے, فرسٹ اسٹیپ نمبر 1. اسٹیپ نمبر 1 کیا ہے, ڈائیگرام کی ایکسپلینیشن. اسٹیپ نمبر 1 کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, شفٹ ان ڈیمانڈ. رائٹ ورڈ شفٹ ان ڈیمانڈ کرو. رائٹ ورڈ جب بھی شفٹ ہوتا ہے ڈیمانڈ کرو, رائٹ ورڈ شفٹ ہو رہا ہے. شفٹ ان ڈیمانڈ کرو فرام ڈی ٹو ڈی1. ڈیمانڈ کرو فرام ڈی ٹو ڈی1. جب ڈیمانڈ کرو شفٹ ہوتی ہے رائٹ ورڈ فرام ڈی ٹو ڈی1, کس وجہ سے ہوتی ہے, اٹس آل اباؤٹ دا ادر فیکٹرس کی وجہ سے شفٹ ہوتی ہے. تو بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں ڈیمانڈ کرو جو شفٹ ہو رہی ہے رائٹ ورڈ شفٹ ان ڈیمانڈ کم فرام ڈی ٹو ڈی1. کس ریزن کی وجہ سے بیٹا, ڈیو ٹو ادر فیکٹرس کی وجہ سے. ڈیو ٹو ادر فیکٹر, ڈیو ٹو ادر فیکٹرس کی وجہ سے ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, شفٹ ہوتی ہے. اور ادر فیکٹرس کون کون سے ہو سکتے ہیں بیٹا, ہم یہ جانتے ہیں ڈیمانڈ کے فیکٹرز جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں. فرسٹ فیکٹر اگر میں نے یہ ریکگنائز کیا ادر فیکٹرز جو ہوتے ہیں, نمبر 1 فیکٹر جو ہے وہ کون سا, انکم کی وجہ سے ڈیمانڈ کا رائٹ ورڈ شفٹ ہوتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر میں یہ ریکگنائز کر سکتا ہوں ڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے ڈیمانڈ کب شفٹ ہوتا ہے رائٹ ورڈ. ڈائریکٹ ٹیکسز, ٹیسٹ اینڈ فیشن, ٹیسٹ اینڈ فیشن کی وجہ سے ڈیمانڈ کا رائٹ ورڈ شفٹ ہوتا ہے. اور ایون پاپولیشن از دا ون آف دا فیکٹر جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کا کیا ہوتا ہے رائٹ ورڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. اور ایون ہم یہ کہہ سکتے ہیں بیٹا پاپولیشن, ٹیسٹ اینڈ فیشن, ایڈورٹیزمنٹ از دا ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کا رائٹ ورڈ کی طرف شفٹ ہوتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے ڈیمانڈ کا شفٹ ہو رہا ہے رائٹ ورڈ کی طرف. اور ایون 6 فیکٹرز نون ایز, جس کو ہم کہتے ہیں بیٹا انکم, پرائس آف ریلیٹڈ گڈ, پرائس آف سبسٹیٹیوٹ گڈس اور کمپلیمنٹری گڈس کی ریزن کی وجہ سے ڈیمانڈ کا رائٹ ورڈ شفٹ ہوتا ہے. ریلیٹڈ گڈس, تو ڈیمانڈ جب رائٹ ورڈ شفٹ ہو رہا ہے ڈی1 پہ جا رہا ہے, یہ ان فیکٹرز کی وجہ سے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے بیٹا,
میری انکم بڑھ رہی ہے، ہاں بڑھ رہی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کم ہو رہے ہیں، ٹیسٹ اینڈ فیشن کوئی بھی چیز کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کوئی افیکٹو ایڈورٹیزمنٹ یوز ہو گئی ہے، کسی سبسٹیٹیوٹ کی پرائز بڑھ گئی تو آبویسلی بات ہے another گڈ کی ڈیمانڈ میں شفٹ آئے گا رائٹ ورڈ. اور ایون کمپلیمنٹری گڈس پیٹرول کی پرائز کم ہو گئی ہے تو الٹیمیٹلی جیسے ادھر ہم لکھ سکتے ہیں پرائز جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے، اور سبسٹیٹیوٹ گڈس کی سبسٹیٹیوٹ اس کا جو گڈ ہے اس کی پرائز کیا ہو گئی، انکریز ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے. جیسے کوک کی پرائز بڑھی تو پیپسی کی ڈیمانڈ شفٹ ہو گئی رائٹ ورڈ. اور پرائز جو فال ہو گئی ہے کس کی ہو گئی، پرائز آف کمپلیمنٹری گڈ، پیٹرول سستا ہو گیا تو اس کی وجہ سے کار کی ڈیمانڈ کیا ہو گئی، انکریز ہو گئی ہے. تو جب ڈیمانڈ شفٹ ہوتی ہے رائٹ ورڈ شفٹ ہوتی ہے، جب ڈیمانڈ کرو میں نے یہ ریکگنائز کیا ڈیمانڈ کرو جب رائٹ ورڈ شفٹ ہو رہا ہے تو اٹس مین لائک پرائسز کیا ہوں گی، اوبویسلی بات ہے جب ڈیمانڈ رائٹ ورڈ شفٹ ہوگا تو پرائسز کیا ہو جائیں گی، انکریز ہو جائیں گی، پرائسز میرے پاس بڑھ جائیں گے. تو الٹیمیٹلی میں یہ ریکگنائز کر سکتا ہوں پرائسز میرے پاس کیا ہو رہی ہیں، انکریز ہو رہی ہیں. پرائز انکریزز فرام P to P1، انکریزز فرام P to P1 پہ پرائسز آ گئی ہیں، پرائسز بڑھ گئی ہیں پی سے P1 پہ آ گئیں. اور پروڈیوسرز ول بی ہیپی ٹو پروڈیوس مور تو اٹس مین لائک اے کوانٹٹی سپلائی از گوئنگ ٹو بی ایکسٹینڈ، کوانٹٹی سپلائی میں موومنٹ آ رہی ہے اور جو کہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے فرام Q to Q1. تو اٹس مین لائک اے کوانٹٹی سپلائی کیا ہوگی بیٹا، میں یہ ریکگنائز کر سکتا ہوں کوانٹٹی سپلائی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے فرام Q to Q1 اور نیو ایکویلبریم پوائنٹ جو ہو گیا بیٹا اٹس لائک اے E1. نیو ایکویلبریم پوائنٹ از E1 ہو گیا، نیا ایکویلبریم پوائنٹ E1 ہو گیا. تو بیسکلی اسٹیپ نمبر 1 جو تھا ڈیمانڈ از شفٹنگ رائٹ ورڈ، اور اٹس مین لائک جب کنزیومر ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں تو پروڈیوسر کو سگنل یہ ملتا ہے، پروڈیوسر زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، پرائسز بڑھتی ہیں، پروڈیوسر اور زیادہ پروڈکشن کرنا شروع کرتے ہیں. سیم گوز وائس ورسا کانسیپٹ یہ ہوگا اگر ڈیمانڈ شفٹ ہو جائے لیفٹ ورڈ تو اٹس مین لائک آپ کی ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. جب اسٹیپ نمبر میں نے بات کی اوبویسلی بات ہے ڈیمانڈ جب شفٹ ہو رہی ہے اسٹیپ ریکگنائز کریں، اگر ڈیمانڈ جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے کہاں پہ شفٹ ہو رہی ہے، لیفٹ ورڈ شفٹ ہو رہی ہے. اگر اسٹیپ فالو کروں بیٹا میں اسٹیپس کیا فالو کر سکتے ہیں، میں نے یہ ریکگنائز کیا ڈیمانڈ شفٹ ہو رہی ہے لیفٹ ورڈ ڈیو ٹو ادر فیکٹرز. تو اس مین لائک ڈیمانڈ شفٹ ہو رہی ہے، ڈیمانڈ شفٹ ہو رہی ہے کہاں پہ شفٹ ہو رہی ہے، لیفٹ ورڈ ہو رہی ہے. ڈیمانڈ جب شفٹ ہو رہی ہے لیفٹ ورڈ فرام D to D1 ڈیو ٹو ادر فیکٹر کی وجہ سے، ادر فیکٹرز کی وجہ سے ڈیمانڈ کرو جو شفٹ ہوئی ہے لیفٹ ورڈ کی طرف گئی. جب ڈیمانڈ لیفٹ ورڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے تو اس بیسکلی مین اگر ہم یہ ریکگنائز کر سکتے ہیں جب ڈیمانڈ لیفٹ ورڈ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے بیسکلی اٹس مین لائک کنزیومرز ڈیمانڈز کم کر رہے ہیں، بیکاز اس لیے کم کر رہے ہیں کیونکہ ادر فیکٹرز کی وجہ سے، ادر فیکٹرز لائک اگین اگر ہم ریکال کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو بیٹا کس ادر فیکٹرز میں کون ہوتے ہیں، انکم کم ہو رہی ہے تو جب بھی کنزیومرز نے ڈیمانڈ کم کی ہے. ڈائریکٹ ٹیکسز کنزیومرز پہ زیادہ لگ گئے ہیں جب بھی کنزیومرز ڈیمانڈ کم کر رہے ہیں. پاپولیشن کم ہو گئی ہے تو اٹس مین لائک کنزیومرز ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. ٹیسٹ اینڈ فیشن از دا ون آف دا ریزن، ٹیسٹ اینڈ فیشن کی وجہ سے کنزیومرز ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ از دا ون آف دا فیکٹر جس کی وجہ سے کنزیومرز ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. اور ایون ایڈورٹیزمنٹ، ڈائریکٹ ٹیکسز، پاپولیشن، ٹیسٹ اینڈ فیشن، اور ایون یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں ٹیسٹ اینڈ فیشن ان افیکٹو فیشن، آبویسلی ایڈورٹیزمنٹ فیشن ٹیسٹ میں نہیں رہا تو الٹیمیٹلی ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے، کنزیومرز کم کر رہے ہیں. جب ڈیمانڈ کنزیومرز کم کریں گے تو پروڈیوسرز آر دا ون، پرائسز کیا ہو جائیں گی، ڈیکریز، پرائس ڈیکریزز فرام D to D1. اور ایون کوانٹٹی سپلائی جو ہے، کوانٹٹی سپلائی کیا ہوگی، میں نے بات کی کانٹریکٹ ہوگی فرام Q to Q1، کانٹریکٹ فرام Q to Q1. اور اٹس مین لائک اے نیو ایکویلبریم پوائنٹ جو ہوگا، نیو ایکویلبریم پوائنٹ جو ہے میں نے بات کی نیو ایکویلبریم پوائنٹ ول بی، پوائنٹ جو ہوگا وہ کون سا ہوگا، پوائنٹ ول بی E1.
تو اٹس مین لائک یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کوانٹٹی سپلائی کانٹریکٹ ہو رہی ہے، کنزیومر کی ڈیمانڈ جب شفٹ ہو رہی ہے، اگر آپ کے سامنے دیکھا جائے کنزیومر ڈیمانڈ کم کر رہے ہیں ادر فیکٹرز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پرائسز کیا ہو گئی، ریڈیوس ہو گئی ہیں. پرائسز جب ڈکریز ہوئی ہیں تو الٹیمیٹلی پروڈیوسرز آر دا ون وہ کم پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. پرائسز کیا ہو رہی ہیں یہاں پہ ڈکریز ہو رہی ہیں، اور کوانٹٹی سپلائی کیا ہو رہی ہے، کانٹریکٹ ہو رہی ہے. نیو ایکلم پوائنٹ از E1. سیم گوز فار دا انکریز ان ڈیمانڈ کا کیس ہے، اور اندر کیس سیکنڈ کیس ڈکریز ان ڈیمانڈ. کنزیومر ڈیمانڈ زیادہ کیوں کرتے ہیں، کنزیومر کی ڈیمانڈ میں شفٹ کیوں آتا ہے، بیکاز آف دی ادر فیکٹرز از دا ون آف دا ریزن. ڈیمانڈ شفٹ ہو رہی ہے رائٹ ورڈ بیکاز آف دا ادر فیکٹرز. ڈیمانڈ شفٹ ہو رہی ہے لیفٹ ورڈ ڈیو ٹو ادر فیکٹرز کی وجہ سے ڈیمانڈ شفٹ ہو رہی ہے لیفٹ ورڈ. اگر ہم یہ دیکھا جائیں کنزیومر انکریز، تھرڈ کیس ہے انکریز ان سپلائی. سپلائی کی ڈیمانڈ کی چینجز کی وجہ سے ڈیمانڈ انکریز اور ڈیمانڈ ڈکریز کی چینجز کی وجہ سے افیکٹ آتا ہے. اور اب آتا ہے انکریز ان سپلائی. انکریز ان سپلائی جو کہا جاتا ہے بیٹا، اگر ہم یہ بات کر سکتے ہیں اگر میری سپلائی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے، اگر یہ ریکگنائز کرو میری سپلائی کیا ہو رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے، تو اس مین لائک یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو یہ ڈیمانڈ یہ سپلائی اگین. تو سپلائی کا بڑھنا تو اٹس مین لائک پروڈیوسرس آر دا ون وہ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. دے آر دا سم فیکٹر جس کے سپلائی شفٹ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب ایکول ہوتے ہیں دیٹ پوائنٹ از نون ایز اے ایکویلبریم پوائنٹ. وین دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی از ایکول دیٹ پوائنٹ از نون ایز اے ایکویلبریم پوائنٹ. اور الٹیمیٹلی وین ایور دا سپلائی شفٹ رائٹ ورڈ، سپلائی جب شفٹ ہو رہی ہے رائٹ ورڈ ہو رہی ہے تو اٹس مین لائک ادر فیکٹرس کی وجہ سے. تو الٹیمیٹلی میں اسٹیپ ایکسپلین کروں، اسٹیپ اگر ریکگنائز کروں، اسٹیپ نمبر 1 اسٹیپ جو ریکگنائز کر رہا ہوں بیٹا میں نے، اسٹیپ جو ریپرزینٹ کیا سپلائی شفٹ ہو رہی ہے رائٹ ورڈ. سپلائی شفٹ ہو رہی ہے رائٹ ورڈ شفٹ ہو رہی ہے فرام S2 S1 S2 S1 پہ سپلائی. جب سپلائی شفٹ ہو رہی ہے رائٹ ورڈ تو الٹیمیٹلی پرائسز کیا ہوں گی، پرائز ڈکریز ہو رہی ہیں فرام P2 P1. ڈکریز فرام P2 P1 پرائسز کیا ہو گئی، ڈکریز ہو گئی ہیں فرام P2 P1 بیکاز کنزیومرس کو گڈس کیا ملنا ہے، سستے ملنا ہے. بیکاز پروڈیوسر کی کیا ریزن ہے، ادر فیکٹرز کے. سپلائی جو شفٹ ہوئی ہے رائٹ ورڈ کی وجہ سے، ہمیشہ یاد رکھنا ادر فیکٹرز کی وجہ سے. ادر فیکٹرز کیا ہوتے ہیں بیٹا، اگر میں یہ ریکگنائز کر سکتا ہوں یہاں پہ پروڈیوسرز کی کاسٹ آف پروڈکشن بیسیکلی کم ہو گئی ہے. اگر کاسٹ کم ہونا میں نے بات کی، ایون سبسڈیز پروویژن آف سبسڈیز کی وجہ سے، سبسڈیز کا مین ریلیف ملنا، ریموول آف انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے جب بھی پروڈیوسرز آر انکریج ٹو پروڈیوس مور. اور ایون ٹیکنالوجی یوز کرنے سے افیکٹو اور ایون نیو انوویشنز آ رہی ہیں، کوئی نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس کے سے پروڈیوسرز آر انکریج ٹو پروڈیوس مور. جب پروڈیوسرز زیادہ پروڈیوس کریں گے تو الٹیمیٹلی کم پرائسز چارج کریں گے اور زیادہ پروڈیوس کریں گے. اور کنزیومرس آر دا ون وڈ زیادہ ڈیمانڈ. تو اٹس مین لائک اے کوانٹٹی ڈیمانڈ ول بی ایکسٹینڈ. کوانٹٹی ڈیمانڈ کیا ہوگی بیٹا، ایکسٹینڈ ہو جائے گی فرام Q2 Q1، ایکسٹینڈ فرام Q2 Q1. اور نیو ایکویلبریم پوائنٹ ول بی E1. نیو ایکویلبریم پوائنٹ ول بی E1. نیو ایکویلبریم پوائنٹ جو ہوگا بیٹا کون سا ہوگا، ول بی E1 ہوگا. اور ایون یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں بیٹا ڈکریز ان سپلائی. تھرڈ کیس ہے بیٹا یہاں پہ یہ ریکگنائز کر سکتا ہوں بیٹا ڈکریز ان سپلائی کی وجہ سے. ڈکریز ان سپلائی obvious سی بات ہے، یہاں پہ یہ ریکگنائز کر سکتے ہو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب انٹرسیکشن ہوتی ہے دیٹ پوائنٹ از نون ایز اے ایکویلبریم پوائنٹ. جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جب انٹرسیکشن پوائنٹ ہوتا ہے دیٹ از نون ایز اے ایکویلبریم پوائنٹ سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ پرائس، یہ ایکویلبریم، یہ کوانٹٹی وائی ایکسس پہ ریپرزینٹ کیا پرائسز، ایکس ایکسس پہ ریپرزینٹ کیا کوانٹٹی سپلائی. سپلائی میرے پاس کم ہو رہی ہے تو اس مین لائک پروڈیوسرز کیا کر رہے ہیں، کم پروڈیوس کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی سپلائی شفٹ ہو رہی ہے لیفٹ ورڈ. یہ فورتھ کیس تھا ڈکریز ان سپلائی، میں نے بات کی بیٹا یہ فورتھ کیس ہے. سپلائی شفٹ ہو رہی ہے، کہاں پہ شفٹ ہو رہی ہے، سپلائی شفٹ لیفٹ ورڈ شفٹ ہو رہی ہے. اٹس مین لائک ہم فرام S2 S1 سپلائی کم ہو رہی ہے تو اٹس مین لائک پروڈیوسرز آر دا ون وہ کم پروڈیوس کر رہے ہیں.
جب پروڈیوسرز کم پروڈیوس کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، پرائسز کیا ہو جائیں گی، انکریز ہو جائیں گی. سپلائی شفٹ ہو رہی ہے لیفٹ ورڈ فرام S2 S1، تو اس مین لائے گا کس وجہ سے، ڈیو ٹو ادر فیکٹرز کی وجہ سے. ادر فیکٹرز کون کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں گائز، اگر یو گائز نو، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہو گئی، انکریز ہو گئی ہے. جو ابھی پروڈیوسرز زیادہ کم پروڈیوس کریں، سوری، کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہونا، تو اس میں لگے پروڈیوسرز زیادہ کم پروڈیوس کر رہے ہیں. ریموول آف سبسڈیز، اگر گورنمنٹ نے سبسڈیز ریلیف انسینٹیو دینا بند کر دی ہیں پروڈیوسرز کو، تو پروڈیوسرز آر دا ون who produce less or even because their cost of production is going to be increase of a producer. ایون نیکسٹ اسٹیپ ہے گائز، یہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں امپوزیشن آف انڈائریکٹ ٹیکسز. گورنمنٹ نے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے ہیں. امپوزیشن آف انڈائریکٹ ٹیکسز جب لگائیں گے تو پروڈیوسرز آر دا ون وہ کم پروڈیوس کریں گے. جب ہم نے یہ ریکگنائز کیا ہے امپوزیشن آف انڈائریکٹ ٹیکسز کی وجہ سے پروڈیوسرز کیا کر رہے ہیں، کم پروڈیوس کر رہے ہیں. ایون یہاں پہ یہ ریکگنائز کر سکتا ہوں بیٹا، پرائسز کیا ہو رہی ہیں، انکریز ہو رہے ہیں. جب کاسٹ بڑھ رہی ہے، ریموول آف سبسڈیز، امپوزیشن آف انڈائریکٹ ٹیکس، ریموول آف ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، ہٹا دی گئی، انوویشنز نہیں آ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پروڈیوسرز آر دا ون ہو بیئر دا مور کاسٹ، اور دیٹس وائی دے چارج دا ہائی پرائسز. پروڈیوسرز کیا کریں گے، ہائی پرائسز چارج کریں گے اور ایون کم پروڈیوس کریں گے. کوانٹٹی سپلائی کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. پروڈیوسرز آر دا ون وہ کم پروڈیوس کرنے شروع کر دیں گے. تو پرائسز آر گوئنگ ٹو بی انکریز، پرائسز انکریز ہو جائیں گی فرام P2P1. اور ایون کوانٹٹی ڈیمانڈ، کنزیومرز ڈیمانڈ کم کرنا شروع کر دیں گے. کوانٹٹی ڈیمانڈ، کیونکہ جب کوئی بھی چیز مہنگی ملے گی تو کنزیومر ڈیمانڈ کم کریں گے. کوانٹٹی ڈیمانڈ کانٹریکٹ فرام Q2Q1، کانٹریکٹ ہوگی فرام Q2Q1. اور نیو ایکویلبریم پوائنٹ جو ہے وہ کون سا ہوگا بیٹا، میں یہ ریکگنائز کر سکتا ہوں، نیو ایکویلبریم پوائنٹ ول بی E1. پوائنٹ ول بی کون سا ہوگا بیٹا، E1 ہوگا. تو الٹیمیٹلی ہم نے یہ سیکھا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی چینجز کی وجہ سے، دیٹ از نون ایز اے مارکیٹ چینجز. اگر میں ریکال کر رہا ہوں بیٹا، جب ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو ادر فیکٹرز کی وجہ سے شفٹ ہوتی ہے. ایون انکم، ٹیسٹ اینڈ فیشن کے، اگر ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے یہ بھی ادر فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہیں، شفٹ ہوتے ہیں. موومنٹ سے پرائس کی وجہ سے ہوتی ہیں. سپلائی میں جب شفٹ آ رہا ہے رائٹ ورڈ، تو اس کا مطلب ادر فیکٹر ہے. سپلائی کا بڑھنا تو الٹیمیٹلی پروڈیوسرز آر دا ون جو کہ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. سپلائی کا کم ہونا تو اٹس مین لائک پروڈیوسرز آر دا ون جو کہ کم پروڈیوس کر رہے ہیں. اور کنزیومرز کی ڈیمانڈ انکریز اور ڈکریز ان ڈیمانڈ ادر فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ایون ادر فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں، دیز آر دا ون آف دا فیکٹر جس کی وجہ سے کنزیومر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر. I hope it is clear to everyone. Thank you so much.